اے بندے نماز پڑھا کر اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، ذلیل ہو کر مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جس کا نام بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام الشجاع القرا ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، آواز میں بجلی کے جیسی کڑک ہوگی، وہ انسان کو جھڑک کر اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ مجھے تجھ پر میرے رب نے عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے۔ اے بندے تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھ کو فجر سے لے کر ظہر تک ماروں۔ پھر تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ تجھے زور سے لے کر عصر تک مارتا رہوں۔ پھر تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے عصر سے لے کر مغرب تک مارتا رہوں۔ اور پھر تم مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے مغرب سے لے کر عشاء تک مارتا رہوں۔ اے بندے تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا اور مجھے حکم ہے کہ میں تجھے عشاء سے لے کر فجر تک مارتا رہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کی مار کی ضرب اتنی تیز ہوگی کہ صرف وہ ایک ضرب مارے گا، بندہ اس طرح 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جائے گا، پھر وہ نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، قیامت تک یہی عمل کرتا رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ معاملہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوا، جب بے نمازی قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلے گا، اس کے ماتھے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی کہ یہ بندہ اللہ پاک کے قہر و غضب کا مستحق ہے، اس کا حساب سختی سے لیا جائے۔ یہ دنیا میں اللہ کے حقوق ضائع کیا کرتا تھا، آج یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا تو کچھ جنتی ان سے سوال کریں گے کہ تمہارا جہنم میں جانے کے لیے کون سی چیز سبب بنی؟ تو وہ کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے نمازی کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، چہرے پر سے صالحیت کی علامت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچ پاتی، اسے کسی بھی عمل خیر پر ثواب نہیں دیا جاتا، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک کی مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے۔